سبيل الدموع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اب ابن قیوم کہتے ہیں کہ جب شیطان میرے پیچھے والوں کے بارے میں آتا ہے تو میں یہ آیات پڑھتا ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ رِزْقُهَا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ میری دائیں طرف سے آتا ہے تو وہ عورتوں کی طرف سے آتا ہے، اور میں یہ دعا پڑھتا ہوں، وَلَا عَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو میرا تقویٰ جو ہے وہ مجھے حرام کام کرنے سے روک لیتا ہے، اور جب وہ میری بائیں طرف سے آتا ہے تو وہ میری خواہشات کی طرف سے آتا ہے، تو میں یہ پڑھتا ہوں، وَحِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ۔ تو یہ آیات کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑی ہی خوبصورت دعا سکھا دی ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کی۔ اگر ہم صبح شام پڑھیں تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہم انی اسألک العفو فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیة فی الدین والدنیا واہلی ومالی۔ اللہم استر عورتی وآمن روعتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ سبحان اللہ، اس دعا نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، کمپلیٹ پروٹیکشن۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں، اپنے دین اور دنیا میں، اپنے اہل و مال میں۔ اے اللہ، میرے عیب چھپا دے، مجھے میرے اندیشوں اور خطرات سے امن عنایت فرما۔ اے اللہ، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کے ذریعے سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ شیطان جو ہے وہ قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے تو صرف دعوت دی تھی کہ میری بات مان لو، تم نے تو خود لبیک کہا تھا، آج مجھے بلیم نہ کرو، اپنے آپ کو کرو، کیوں آئے تھے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شیطان کی چالوں کو سمجھیں۔ اچھا، اب شیطان یہاں اتنے دعوے سے کیوں کہہ رہا ہے کہ انسان کی اکثریت شکر گزار نہ ہوگی؟ اس کو کیسے پتہ چلا؟ اس بارے میں ایک قول ہے کہ اس نے ایسا گمان کے طور پر کہا تھا، اور اس کا گمان درست نکلا۔ اس کا صرف گمان تھا، ایک خیال تھا کہ انسان ایسا ہی کرے گا، میری باتوں میں آ جائے گا۔ وہ بڑا خوش تھا کہ میں جس طریقے سے اس کو بھٹکاؤں گا، جس طرح چاروں اطراف سے آؤں گا، اس کو چھوڑوں گا تھوڑی، اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ السبا میں، وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو سچا کر دکھایا، تو مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب نے اس کی اتباع کر لی۔ یعنی انسانوں کے بارے میں ابلیس کا گمان سچا ہو گیا، بس مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب نے اس کی پیروی کر لی۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ۔ اور شیطان کا ان پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا ہم پر کوئی زور نہیں۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مِنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَقٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ہاں، مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہے، اور آپ کا پروردگار ہر شے کا نگران ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکثریت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمان ہے۔ سورۃ یاسین میں ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبَلًا قَصِیرًا أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اس شیطان نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم بھی عقل استعمال نہیں کرو گے؟ یعنی پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے اس لیے ہی آئے تھے کہ شیطان نے ان کو اپنا بنا لیا تھا۔
تو ہمیں شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب آپ خود سے سوال کریں کہ جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آپ شکر گزار ہوتے ہیں یا اس کا اپوزٹ کرتے ہیں، شکوہ، شکایت یا نقص نکالتے ہیں؟ خود سے سوال کریں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کو کوئی شکوہ تو نہیں، راضی ہیں اپنی تقدیر پر، اپنے حالات پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔